اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، جس آیہ کریمہ کی مسلسل میں آپ کی خدمت میں تکرار کر رہا ہوں اور جسے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، اس کا پیغام یقیناً اب تو ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام اس بات کا خواہش مند ہے کہ دنیا کے اندر نظام عدل قائم ہو جائے تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکے جو قرآنی معاشرہ ہو، اسلامی معاشرہ ہو، الہی معاشرہ ہو، درد مند معاشرہ ہو، ایک دوسرے کے رائٹس کو اور اپنی ڈیوٹیز کو محسوس کرنے والا معاشرہ ہو، تاکہ دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو، انسان سکون کی زندگی گزار سکے اور یہاں سے جب آخرت کی زندگی میں منتقل ہو تو اپنے لیے نیکیاں، خیر، اچھائیاں، خوبیاں یہ سب لے کے جائے اور اللہ کے انعامات کا مستحق بن کے اس کی جنت کا مستحق قرار پائے۔ اب کیسے ان مرحلوں کو طے کرنا ہے، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز، بنیادی چیز، اساسی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر شعور پیدا کرے۔ جہاں شعور ہوگا وہاں عدل ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جہاں ظلم نہیں ہوگا وہاں فساد نہیں ہوگا۔ دنیا میں فساد نتیجہ ہے ظلم کا، ظلم نتیجہ ہے عدل کے نہ ہونے کا، اور عدل کا نہ ہونا نتیجہ ہے انسان کے شعوری طور پر مردہ ہو جانے کا۔ شعور یعنی وہ روشنی جو انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتی ہے، وہ روشنی کہ جیسے انسان ٹنل ایفیکٹ سے نکل کے کہیں مستقل طور پہ روشنی میں آ گیا ہو اور اب اسے ساری چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی ہوں۔ جو باشعور ہوتا ہے وہ زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بیٹھا ہوتا ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنی زندگی کو وہ خود چلا رہا ہوتا ہے، زندگی گھسٹ نہیں رہی ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، زندگی چل رہی ہے، کس رخ پہ جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کو خود بھی نہیں معلوم۔ نہیں، جب انسان باشعور ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود ہوتا ہے، اب یہ فیصلے خود کرتا ہے، فیصلے یہ کرتا ہے حقائق کی روشنی میں۔ لہٰذا شعور جب زندہ ہے تو معاشرہ زندہ ہے۔ اسی لیے بار بار متوجہ کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو شعور کو مردہ نہ ہونے دینا، تمہارا شعور ہمیشہ بیدار رہے، زندہ رہے۔ میں نے عرض کیا تھا ان غذاؤں پہ پابندی لگائی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آخر اسلام نے شراب پینے کو حرام قرار دیا؟
اس لیے کہ شراب پینا انسان کے شعور کو مردہ کر دیتا ہے، بتایا گیا۔ اس لیے کہ آج لوگ کہتے ہیں ریسرچز کا حوالہ دے کر کہ نہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو یہ شراب کا پینا غلط نہیں بلکہ نشے کا آنا غلط ہے، لہٰذا تھوڑی مقدار میں تو یہ فائدہ کرتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ اس کے اندر فائدے ہیں مگر نقصانات فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور اسلام جو کچھ چاہتا ہے اس میں پہلی چیز ہے انسان کی عقل کی حفاظت، اس کی عقل خراب نہ ہونے پائے، اس کا شعور مردہ نہ ہونے پائے، لہٰذا روک دیا نشے کی ساری چیزوں کو کہ یہ تمہارے شعور کو مردہ کر دیں گی۔ پھر اسلام چاہتا ہے انسان کی جان کی حفاظت، لہٰذا بتا دیا گیا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو بے جرم و خطا قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے زندہ کیا کسی کو، بچایا کسی کو، کسی بیمار کا علاج کرا دیا، کسی ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے دیا، کسی غربت کے اندر ڈوبے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کی افلاس کو دور کرنے میں، اس کے برے دنوں کو سے ابھارنے میں مدد کر دی، تو یہ ہے اس کی زندگی کو بچا لینا۔ بیمار کا علاج ہو، بھوکے کو روٹی پہنچا دی جائے، جہاں جس طرح کی چیریٹی کی ضرورت ہو وہ پورا کر دیا جائے، تو اس کو کہا کہ گویا پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا۔ چنانچہ مسئلہ شریعت کا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ڈوب رہا ہے تو اپنی نماز کو روک دیجئے، توڑ دیجئے، اس ڈوبتے ہوئے کو بچائیے۔ کوئی جل رہا ہے اس جلتے ہوئے کو بچائیے، اور اگر ایسا کیا تو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ لہٰذا عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، پھر ہے مال کی حفاظت۔ دیکھو کسی کے مال کے اوپر تم بری نگاہ نہ ڈالنا، ہر جگہ بتایا کہ غاصبانہ طور پر جو مال حاصل کیا جائے وہ مال انسان کو زندگی میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بار بار کہا گیا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، بزنس میں دھوکہ نہ دینا، اپنے مال کی جیسے تم حفاظت چاہتے ہو دوسرے کے مال کی حفاظت کرو۔ پھر ہے ایمان کی حفاظت، ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے کس عقیدے کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے اس کے اوپر، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ ہاں ایک مرتبہ جب پہچان لیا، اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو اب تمہیں اصول اسلام کے ماننے پڑیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جب تک بچہ اسکول میں ایڈمیشن نہ لے اس وقت تک وہ آزاد ہے، کبھی بھی سو کے اٹھے، کبھی بھی کسی بھی طرح سے زندگی اپنی گزارے، اس لیے کہ ابھی وہ اس کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوا۔ لیکن جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب وہ پابند ہے کہ اس وقت پہ اٹھے گا، وہ اگر نہیں بھی چاہے گا تو والدین اس ٹائم پر اس کو اسکول پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب ایڈمیشن لے لیا تو اب سارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے۔ یہی مسئلہ اسلام کا بھی ہے، جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اسلام زبردستی نہیں کرتا، حقیقتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ ہدیناہ النجدین، راستوں کو واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں اختیار ہے جو چاہے راستہ اختیار کرو۔ لیکن جب ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے بھی ایمان کی حفاظت اور دوسرے کو بھی اگر وہ نہیں آنا چاہتا، اگر وہ تمام حقائق کے باوجود باطل پہ باقی رہنا چاہتا ہے، آپ اتمام حجت کر دیجئے جو انبیاء نے کیا۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے کہا کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے اور بس، اس کے بعد ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ پھر ایک چیز آتی ہے اس کے بعد بڑھ کر جو اسلام چاہتا ہے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، وہ ہے نسل کی حفاظت۔ لہٰذا کہا گیا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، تاکہ بیٹا جس کا ہو اس کا کہا جائے، پہچانا جا سکے۔ تو نسل کی حفاظت، اب پھر دہراتا ہوں ان باتوں کو جو میں نے عرض کی، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جب محفوظ ہو گئیں تو اب جب ان سب کی حفاظت ہو جائے گی تو ایک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اس معاشرے کے اندر بے حسی طاری نہ ہونے پائے، کبھی بھی شعور مردہ نہ ہونے پائے۔ لہٰذا اس کے لیے پھر مسلسل کوششیں کرنی اور
اس کے لیے اسلام نے پھر پکار کے کہا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر یہاں بات رک جاتی کہ خسارے سے، نقصان سے بچ وہ گئے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، تو پھر میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا، اب مجھے اوروں سے کچھ لینا دینا نہیں، معاشرے سے میرا کیا تعلق۔ لیکن بات آگے بڑھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ حق اور صبر کی تلقین کرنا، یہ معاشرہ سازی کے اصولوں کے سوشل ریفارم کس طرح ہوگا، سوشل جسٹس کس طرح حاصل ہوگا کہ اب اچھائیاں تو پھیل گئیں، یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئیں، نسل کی حفاظت بھی ہو گئی، عقل کی حفاظت بھی ہو گئی، ایمان کی حفاظت بھی ہو گئی، لیکن اب یہ برقرار رہے چونکہ انسان کو مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر کہا گیا کہ خود رکنا نہیں بلکہ معاشرے میں دیکھنا، جو اچھائی کر رہا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تعاونوا علی البر والتقوی، جو برائی کر رہا ہو اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم اور جور کی راہ پہ چلنے والے کا ساتھ نہ دینا۔ جب یہ سب ہو گیا تو اب سمجھو کہ معاشرہ محفوظ ہے۔ اب سمجھیے جب بھی کوئی غاصب حکمراں تخت پہ آئے گا، پوری ہسٹری کا انالیسس کر لیجیے آپ، نتیجہ یہی نکلے گا، تو وہ غاصب حکمراں چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کا شعور مردہ ہو جائے، دو چیزیں عوام کے اندر باقی نہ رہیں، ایک تو ان کے اندر شعور باقی نہ رہے، قوت احساس باقی نہ رہے، دوسرے جرأت اظہار باقی نہ رہے، حق نہ بول سکیں، حق نہ کہہ سکیں، سچائی کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں۔ اگر یہ دو چیزیں کسی معاشرے کے اندر نہیں ہیں، کسی سماج کے اندر نہیں ہیں، دو چیزیں، ایک نہ جرأت اظہار ہو، دوسرے قوت احساس نہ ہو، تو ایسے معاشرے کے اوپر صدیوں حکومت کرتے رہیے، یہ معاشرہ کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ایسا انسان جس کے اندر یہ دو طاقتیں نہ پائی جاتی ہوں، احساس نہ ہو، جرأت اظہار نہ ہو، تو امام فرماتے ہیں وہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، چلتے پھرتے جنازے ہیں، اٹھتی بیٹھتی لاشیں ہیں، ان کا شمار زندوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایسے معاشرے کے اوپر صدیوں حکومت کرتے رہے، وہ کوئی چوں چرا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرہ مردہ ہو چکا ہے۔ ہر حکمراں، ظالم حکمراں، غاصب حکمراں کوشش یہی کرتا ہے کہ عوام سوتے رہیں، بیدار نہ ہونے پائیں۔ علامہ اقبال نے کہا خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم گر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اگر کوئی جاگنا چاہتا ہے تو حکمراں کوئی ایسا جادو چلاتا ہے، کوئی ایسی میٹھی گولی دیتا ہے، ایسا افیم کھلاتا ہے کہ پھر سوتے رہو، جاگنا نہیں، سوتے رہو، بیدار نہ ہونا۔ اگر تم بیدار ہو گئے تو ہمارا تخت چلا جائے گا۔ عوام بیدار ہو گئے تو ظالم حکمراں کو برداشت نہیں کریں گے، غاصب حکمراں کو برداشت نہیں کریں گے، نااہل کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے خلاف ڈیمانسٹریشن کریں گے، اس کے خلاف پروسیشن نکالیں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، ہٹاؤ اس کو۔ چنانچہ عوام جس کو بناتے ہیں اسے عوام ہٹا بھی سکتے ہیں۔ آج الیکٹ کیا، کل کرسی سے اتار کے زمین پہ پٹک دیا، اس لائق نہیں تھا۔ ہر حکمراں چاہتا ہے سوتے رہیں عوام تاکہ میری حکومت محفوظ رہے، میرا تخت و تاج محفوظ رہے، مجھے کسی قسم کا اپنی حکومت کے سلسلے میں کوئی چیلنج پیش نہ آئے۔ چنانچہ 11 ہجری میں پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، نبی کریم نے ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ بنا دیا، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا، کہا تم بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں، اپنی آدھی پراپرٹی ان کو دے دو۔ اور کیا یہ آسان کام تھا؟ آج ابھی اسی وقت اسی منبر سے رسول اکرم خطاب کرنے لگیں اور آپ سے یہ کہیں کہ اپنی آدھی پراپرٹی فلاں کو دے دو، کیا انسان دے دے گا؟ اپنے سگے بھائی کا حق تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی سگی بہن کا حق تو مارے بیٹھا ہے، اپنے بزنس پارٹنر کا حق تو دیتا نہیں ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا کہ جہاں ایک آواز پر نبی کی سب اپنی آدھی پراپرٹی اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن 11 ہجری میں جب پیغمبر اس دنیا سے گئے
تو اس کے بعد 50 سال 61 ہجری تک بنتے ہیں۔ ان 50 سالوں میں مسلسل یہ کوشش کی گئی کہ معاشرے کو بے حس کر دیا جائے، احساس باقی نہ رہے، جرأت اظہار باقی نہ رہے۔ چنو کون کون حق بولنے والے ہیں، جو حق بولنے والے ہیں ان کی آوازوں کو بند کر دو۔ یہ میسم بہت بولتے ہیں، یہ علی کے شاگرد ہیں، یہ چپ نہیں ہوں گے، سولی پہ لٹکا دو۔ مولائے کائنات کا چاہنے والا قمبر، یہ خاموش نہیں ہوگا، ذبح کر دو۔ ابو ذر غفاری یہ چپ ہونے والے نہیں ہیں، ربضہ کے صحرا میں بھیج دو، شہر سے نکال دو۔ پہلے سیریا بھیجا گیا، اس کے بعد ربضہ کے صحرا میں جہاں تنہائی میں آپ کا انتقال ہوا۔ لہذا چن چن کے کرداروں کو قتل کیا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہو، حق کی ساری آوازیں دب جائیں تاکہ باطل کو حکمرانی کا موقع مل جائے۔ اور بے حس کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بے حس ہو جائے معاشرہ۔ 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوراً سلسلہ بے حسی کا شروع کیا گیا۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام کے اندر، اسلام کے آنے کے بعد ختم ہوئی تھی معاشرے کے اندر سے، ان کو پھر سے رائج کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ وہ طبقاتی نظام جو ختم ہو چکا تھا، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، امیر کو غریب پہ کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار بس ایک ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ اس معیار کو ختم کیا گیا۔ اب پھر وہی پہلے جیسا طبقاتی نظام شروع ہونے لگا۔ یہ کالے رنگ کے ہیں، ان کا حق کم ہے، یہ عرب ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، غلاموں کو کم دو، آقاؤں کا حصہ زیادہ ہوگا۔ عجم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ کسی عرب لڑکی سے شادی کر سکے۔ ایک شخص نے کر لی شادی تو اس کو اتنا پیٹا گیا، اتنا مارا گیا کہ اس کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، اس کی بھویں مونڈ دی گئیں، اس کے بال مونڈ دیے گئے۔ اور جب حکومت میں شکایت ہوئی تو کہا کہ اس نے غلطی کی تھی، لہٰذا وہاں بھی ڈسکرمنیشن ہوا اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ بے حسی آہستہ آہستہ طاری ہوتے جا رہی ہے۔ بے حسی کیسی طاری ہوئی، اس کے چند واقعات، چند اشارے میں تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کیا ہوا 50 سال کے اندر کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا کہ نواسہ رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، حسین پکار رہے ہیں اور لبیک کہنے والے موجود نہیں ہیں۔ آخر معاشرے کی بے حسی کیوں اتنی بے حسی آئی معاشرے کے اندر؟ اگر معاشرے کے اندر اتنی بے حسی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل مردہ ہو چکا ہو معاشرہ۔ لہٰذا اب کوشش کی گئی۔ کیا کوشش کی گئی مردہ کرنے کی؟ 50 برس کے اندر کیا ہوا؟ چند واقعات عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن۔ یہ کہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ شام کی سرحد میں کچھ اونٹ داخل ہو رہے ہیں جن کے اوپر مشکیں لدی ہوئی ہیں۔ سوال کیا کہ بھئی مشکوں میں کیا لایا جا رہا ہے؟ پتہ چلا روم سے بہترین قسم کی شراب لائی جا رہی ہے۔ صحابی رسول غصہ آ گیا، ایک مرتبہ نیزہ بھونکنا شروع کیا، تمام مشکوں کے اندر سوراخ کر دیا، شراب بہہ گئی، گرفتار کر لیے گئے، حاکم کے دربار میں پیش ہوئے۔ ارے صاحب ہم بڑی مشکل سے لے کے آئے تھے شراب، اس نے بہا دی۔ اچھا کیوں تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام میں عقل کی حفاظت کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ شراب استعمال نہ کرو۔ حکم پیغمبر ہے کہ شراب نہ تمہارے شکم تک پہنچے نہ تمہارے شہر تک پہنچے، لہذا میں نے تو حکم رسول پہ عمل کیا ہے۔ اچھا بہت بولتا ہے یہ بوڑھا، قید کر دو اس کو۔ جیسے ہی حاکم شام نے یہ حکم دیا، اس کا جو وزیر خاص تھا عمرو عاص، اس نے کہا نہیں اس کو قید نہ کرنا، صحابی رسول ہے، اگر اس کو گرفتار کر لیا تو عوام بیدار ہو جائیں گے، معاشرہ بیدار ہو گیا تو تیری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔
ہاں صحیح کہتے ہو، چھوڑ دو اس کو، دیوانہ، سٹھیا گیا ہے بوڑھا، خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ ہے بے حس کرنے کی کوشش کہ معاشرہ بے حس ہو جائے۔ اور ذرا سا آگے بڑھیں اور دیکھتے چلیں کیسے کیسے معاشرے کو بے حس کیا گیا ہے، کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں، کیا شخصیت ہے امیر المومنین کی کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا، مولا کائنات کے لیے علی کون ہے، ہر جگہ تعارف کرایا، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے، تجھ سے عداوت، تجھ سے بغض، کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ لوگوں کو تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اس علی کو پہچان لو، اس کی شخصیت کیا ہے، لحموں کو لحمی، دموں کا دمی، عزموں کا عزمی، قلبوں کا قلبی، نفسوں کا نفسی، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا قلب میرا قلب ہے، اس کا نفس میرا نفس ہے، اس کی مثال میری مثال ہے، اس کو کبھی اذیت نہ دینا، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جس کا ایسا تعارف پیغمبر نے کرایا، اس مولا کی شان میں 70,000 ممبر نما بلندیوں سے گستاخیاں کی جاتی رہیں اور مجمع خاموش رہا، اور بے حسی اتنی طاری ہو گئی، اتنا معاشرے کو علی سے دور کر دیا گیا، بے حس کر دیا گیا کہ مسجد کوفہ میں جب مولا کی شہادت کی خبر شام پہنچی تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے۔ علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ نعوذ باللہ، کیا علی مسجد بھی جاتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو بتایا گیا تھا، معاذ اللہ جو باتیں بتائی گئی تھیں میں دہرا بھی نہیں سکتا۔ تو جانتے ہیں لوگوں نے کیا کہا ہاں علی مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہوں گے، اور کہیں مسجد کا تقدس پامال نہ ہو جائے تو لوگوں نے روکا ہوگا کہ علی کو مسجد میں داخل نہ ہونے دو، مسجد نجس ہو جائے گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کا تلوار چل گئی ہوگی اور اس طرح علی مسجد میں قتل ہو گئے، ورنہ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ یہ ہے بے حسی، یہ ہے معاشرے کو بے حس کرنا۔ فرض سمجھ لیا تھا ہر انسان نے کہ مولا کائنات کے اوپر دشنام کرے، لعنت بھیجے، چنانچہ ایک شخص مسجد میں جو نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا وہ بھول گیا، مولا کی شان میں گستاخی کرنا بھول گیا، خطبہ دے دیا، نماز پڑھا دی، جب باہر نکلا مسجد سے کچھ دور چلا ہوگا کہ اس کو یاد آیا کہ میں تو اتنا اہم کام بھول گیا، تو وہیں پر رک گیا اور اس نے 10 گنا گالیاں دیں جتنی روز دیا کرتا تھا۔ جب حاکم کو اس کا پتہ چلا تو اس جگہ پہ ایک مسجد بنوا دی جس کا نام رکھا مسجد لعن، کہ یہاں پہ اتنا بڑا کام کیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ ہے بے حس کرنے کی کوشش، حقیقی وارثوں سے دور کر دیا جائے، اور جب ایسی بے حسی طاری ہوتی ہے تو معاشرہ کہاں پہنچتا ہے، کس پستی میں معاشرہ پہنچتا ہے، کس پستی میں آتا ہے، اس کی 2 مثالیں دیکھیے۔ لشکر روانہ ہو رہا ہے صفین کے لیے، مقابلہ ہے علی ابن ابی طالب سے، مولا کی شخصیت کو پہلے ہی مجروح کیا جا چکا ہے، مولا کے بارے میں پہلے ہی ایسی باتیں پھیلائی جا چکی ہیں، مگر پھر بھی آ کر وزیر اپنے آقا سے پوچھتا ہے کہ تم علی کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہو، علی بہت بڑے خطیب ہیں، بڑے فصیح و بلیغ عالم ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ خطبہ دیں اور دل کی کیفیت بدل جائے، تمہارا مجمع تمہیں چھوڑ کے ادھر چلا جائے، تمہارے سپاہی ان کا ساتھ دینے لگیں؟ تو حاکم نے کہا کہ مطمئن رہو، اب ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کہا تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے۔ علی کا دشمن ہے مگر جانتا ہے کہ جب شکم میں حرام پہنچ جائے، جب شکم میں حرام پہنچ جائے اللہ اکبر، تو پھر کوئی مولا کا ساتھ نہیں دیتا۔ شکم میں حرام پہنچ جائے تو لوگ مولا کی بات نہیں سنتے،
کسی عام آدمی کی بات کہاں سے سنیں گے؟ لہٰذا کہا میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے، اب یہ علی کی بات نہیں سنیں گے، اب علی کا بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اب ان کی تقریر ان کا شعور بیدار نہیں کر سکتی، یہ بے حس ہو چکے ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں، یہ سانس لیتی ہوئی میت ہیں۔ جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کر سکیں وہ سانس لیتی ہوئی میت ہی تو کہے جائیں گے۔ کہا پھر بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی علی کا شیعہ موجود ہو تیرے مجمع میں، وہ اس وقت لوگوں کی طرف چلا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے؟ کہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جاسوس موجود ہو، وہ اس وقت لوگوں کو ورغلائے۔ کہا پھر؟ کہا بہترین موقع ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تمہارے مجمع میں کوئی علی کا جاسوس تو نہیں ہے۔ میں ابھی تمہارے سپاہیوں کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ حاکم نے آج چلنے کا حکم دے دیا، آج ہے بدھ کا دن، جمعہ پڑے گا راستے میں، تو کیا اس ہفتے ہم جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے؟ ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم رہ جائیں گے؟ کہا تمہارے سپاہی پریشان ہے کہ جمعے کی نماز قضا نہ ہو جائے، جمعہ نہ چھوٹ جائے اس مرتبہ، جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ کوئی جمعے کی نماز سے محروم نہیں رہے گا، کیونکہ ہم بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ لیں گے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں 300 ہجری کا مورخ، ذرا اندازہ لگائیے، 300 ہجری کا مورخ عبداللہ ابن مسعود کی نسل سے مسعودی، وہ لکھتا ہے کہ بدھ کے دن نماز پڑھا دی گئی اور لوگوں نے پڑھ لی۔ کیوں پڑھائی گئی؟ ایک تو ان کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور دوسرے اگر کوئی علی کا شیعہ مجمع میں موجود ہو، کوئی جاسوس ہو تو پتہ چل جائے، اس لیے کہ دشمن جانتا ہے کہ علی والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر شریعت کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی علی والا ہوگا خاموش نہیں رہ سکتا، بول پڑے گا، اپنی گردن کٹا دے گا، مگر یہ ظلم گوارا نہیں کرے گا، یہ بے حسی گوارا نہیں کرے گا۔ اتنی بے حسی پہ جب معاشرہ آ جائے کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھ لے اور اعتراض نہ کرے، تو اب ایسے لوگوں کے اوپر یزید جیسے کو حاکم بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ یزید کو برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ایک سچے قائد میں اور ایک غاصب حکمراں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ یزید کو حاکم بنا دیا گیا۔ 61 ہجری میں یزید حاکم بنا، اور آنے کے بعد اس نے جو کچھ کارنامے انجام دیے، جو کچھ کیا، میں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ آپ کے سامنے بیان کروں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ 3 خواہشات جو یزید کی پوری نہ ہو سکیں، اس سے اندازہ لگائیں کرنا کیا چاہتا تھا۔ ایک خواہش جو یزید کی پوری نہ ہو سکی وہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پینا چاہتا تھا، مگر یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ ایک خواہش یہ تھی کہ رسول کی زوجہ، رسول کی بیوہ، ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ رسول کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ ماں کیوں کہا؟ حقیقی طور پہ ماں نہیں ہے، ورنہ پردہ نہ رکھا گیا ہوتا۔ ماں بھی ہیں مگر پردہ بھی کریں گی۔ اس کا مطلب کہ ماں نہیں کہا جا رہا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، سوچنا بھی نہیں ان کے بارے میں، اور یہ زوجہ رسول سے نکاح کرنا چاہتا۔ اندازہ کریں۔ تیسری خواہش، قرآن کو بدلنا چاہتا تھا اور اپنا نام قرآن میں خلیفہ رسول کی حیثیت سے داخل کرنا چاہتا تھا۔ وحی کا مذاق اڑا رہا تھا، ممبروں کے اوپر بندروں کو نچا رہا تھا، اپنے نجس کتے کو عالم کا لباس پہنا کے ممبر پہ بٹھا دیتا تھا تاکہ علماء کی توہین ہو سکے، رسول کی توہین ہو سکے، مگر معاشرہ خاموش تھا۔ ایک بے حسی تھی جو طاری تھی۔ یہ میں نے کتنے سال کے واقعات آپ کو سنائے؟ 50 سال۔ 50 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج 1400 سال گزر چکے، کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دے؟
اور مجمع پڑھ لے۔ کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پینے کی بات کہے اور مسلمان چپ رہ جائیں؟ کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ قرآن میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، مسلمان چپ بیٹھ جائیں؟ آواز اذان کان میں آتی تھی تو کہتا تھا کہاں ہے رقاصہ، کہاں ہیں گانے والے، انہیں بلاؤ گانا گائیں، اس آواز اذان نے میرے کان کو نجس کر دیا، نعوذ باللہ، میرے کان کو پاک کرو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ توجہ کی آپ نے؟ کیا آج ایسا ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد؟ نہیں ہو سکتا۔ 50 سال ہے رسول سے قریب کا زمانہ، 1400 سال، 14 صدیاں آ گئی درمیان میں۔ جو 50 سال کے بعد ہو رہا تھا وہ 1400 سال کے بعد نہیں ہو سکتا۔ یہ سوئے ہووں کو جگا کس نے دیا؟ یہ معاشرے کو بیدار کس نے کر دیا؟ یہ لوگوں کے شعور اور بصیرت کو کس نے بیدار کیا؟ جو 1400 سال کے بعد نہیں ہو سکتا وہ 50 سال کے بعد ہو رہا تھا۔ یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کی قربانی کا۔ 61 ہجری میں امام نے قربانی دی، 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ اب صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین نے قربانی دے کر سب کو بیدار کر دیا۔ اب معاشرہ سونے والا نہیں ہے۔ اب بے حسی طاری تو ہوگی مگر پورا معاشرہ مردہ ہو جائے، ایسے ظلم کو برداشت کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا۔ کس رخ پہ معاشرہ جا رہا تھا؟ اگر اسی رخ پہ معاشرہ چلتا رہتا تو سوچیں آج ہم کیا ہوتے۔ عالم اسلام غور کرے، سارے فرقے سوچیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، علماء آپس میں فیصلہ کریں اور بتائیں آج کیا ہوتے۔ اگر یہ بے حسی طاری رہ جاتی تو آج آپ کیا ہوتے؟ شیعہ ہوتے، سنی ہوتے، دیوبندی ہوتے، بریلوی ہوتے، آغا خانی ہوتے، سلیمانی ہوتے، داؤدی ہوتے؟ نہیں، شرابی ہوتے، زانی ہوتے، بدھ کو جمعہ پڑھنے والے ہوتے، شریعت کا مذاق اڑانے والے ہوتے، قرآن کو بدلنے والے ہوتے، خانہ کعبہ کی توہین کرنے والے ہوتے۔ یہ سب نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ نواسۂ رسول نے قربانی دے کر معاشرے کو بچا لیا۔ معاشرے کو بچانا آسان نہ تھا، بہت مشکل مرحلہ تھا، مگر لاکھوں سلام فاطمہ کے لال پر کہ جس نے جناب آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک جتنے انبیاء گزرے ان تمام انبیاء کی محنتوں کو اپنے اور اپنی اولاد کی قربانی دے کر بچا لیا۔ اب سمجھے آپ کہ سوال بیعت صرف حسین سے نہیں تھا، بلکہ جو معاشرہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ سے لے کر نبی کریم تک، نبی کریم سے لے کر امیر المومنین تک، امیر المومنین سے لے کر امام حسین تک، جس معاشرے کو بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، جس میں 1,24,000 انبیاء نے اپنی جانیں کھپا ڈالیں، وہ معاشرہ برباد ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ اور اب ایسی ہی بے حسی طاری رہتی اگر حسین بیعت کر لیتے۔ یہ سوال بیعت صرف حسین سے نہیں تھا، اگر آقا بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب کہ آدم شیطان کے آگے جھک گئے، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کے آگے سرنڈر کر دیا، اور پیغمبر اکرم نے ابو لہب و ابو جہل کے آگے سرنڈر کر دیا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اب حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، حسین کے ہاتھ پہ 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ حسین کربلا میں صرف نواسۂ رسول بن کے نہیں کھڑے تھے، بلکہ 1,24,000 انبیاء کے وارث بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے آج دنیا سلام کرتی ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ۔ یہ سلام
کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کی وراثتوں کا تاج حسین کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ سر جھک جاتا تو سارے انبیاء کی نبوتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں، مگر سب کو بچا لیا۔ مگر کیا آسان تھا بچانا؟ نہیں، یہ قربانی آسان قربانی نہیں تھی، یہ قربانی بڑی مشکل قربانی تھی۔ کیا کیا قربان کرنا تھا اس کے لیے؟ عزادارو، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ہاں، سب قربان کر کے بتا دیا کہ دیکھو، دیکھ لو کہ مقابلے پر کون ہے۔ اپنے ہم شبیہ پیغمبر بیٹے کو پیش کیا اور اس کے سینے میں نیزہ مار کے دشمنوں نے بتایا کہ انہیں رسول سے کوئی محبت نہیں ہے، ورنہ رسول کے چہرے والے کو، رسول کی آواز والے کو، رسول کی سیرت والے کو اس طرح شہید نہ کرتے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا تھا اب تک کہ جو مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ اتنے بے حس ہیں کہ انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نواسے رسول کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی رسول کے چہرے والے کا، شبیہ پیغمبر کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز باقی رہ گئی تھی، وہ کیا؟ ابھی ان کے چہرے سے انسانیت کا نقاب ہٹنا باقی رہ گیا تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کسی ننھے شیر خوار کو میدان میں لایا جائے۔ بڑی خصوصیات ہیں جناب علی اصغر کی شہادت کی۔ جناب علی اصغر کی شہادت آج بھی ہمارے ہندوستان میں جگہ جگہ یہ منظر نظر آتا ہے کہ جب جناب علی اصغر کا گہوارہ نکلتا ہے تو ہندو عورتیں اپنے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لے کر آتی ہیں اور وہ دودھ گہوارے کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو کہتی ہیں حسین بابا کا ایک بچہ تھا جو بڑا پیاسا تھا، اسے پانی نہ مل سکا، ہم یہ دودھ لے کے آئیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا بچہ کبھی پیاسا نہ رہتا۔ جناب علی اصغر کی خصوصیات سنیں گے عزادارو۔ حسین نے کربلا میں کسی کی قبر نہیں بنائی، لیکن نہ جانے یہ موتی کتنا پیارا تھا حسین کو کہ کربلا میں ذوالفقار سے اس کی قبر بنائی۔ آواز استغاثہ جب آخری بلند کی، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من معین یعیننا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں، مگر اب کوئی باقی نہ تھا اور جو حسین کا ساتھ دیتا، لہٰذا جو جا چکے تھے وہ لبیک کہہ کے بتا رہے تھے کہ اگر ہم زندہ ہوتے تو پھر اپنے آپ کو قربان کر دیتے۔ مگر خیمے سے شور گریہ بلند ہوا، حسین خیمے میں آئے، بہن ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا تمہاری آواز استغاثہ پر اپنے آپ کو صغیر نے گہوارے سے گرا دیا، شیرخوار بچہ زمین پر گر پڑا۔ حسین آئے، لاؤ اس بچے کو مجھے دو، میں اسے میدان میں لے کے جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی اس پر رحم کھا کے اسے چند قطرے پانی کے پلا دے۔ جناب رباب جانتی ہیں کہ اصغر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا جناب رباب اصغر کو لے کر اندر آئیں، اور اب جب اصغر کو واپس لے کے آئیں تو رباب نے علی اصغر کو تیار کر دیا تھا، ننھی ننھی آستینوں کو چڑھا دیا تھا، ایک چھوٹا سا رومال پیشانی پہ باندھ دیا تھا۔ مولا چھوٹا ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ بھی مجاہد بن کے کربلا میں جائے گا۔ اور وصیت کر دی تھی، اے میرے لال مجھے معلوم ہے کہ اب تم واپس نہ آؤ گے، اصغر دیکھو تیر کھا کے رونا نہیں، اے میرے لال تیر کھا کے مسکرانا، تاکہ ماں تم پہ ناز کر سکے۔ اصغر کو لے کے میدان میں آئے، پہلی آواز دی، ارے تم میں کوئی مسلمان ہے جو نواسے رسول کی بات کو سنے؟ میرا یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر چند قطرے اسے پانی کے پلاؤ گے میں بابا سے کہہ کے جام کوثر پلواؤں گا۔
کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ کہا ارے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے؟ تمہارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بتاؤ اس بچے کی خطا کیا ہے؟ یہ کہہ کے اصغر کو زمین پہ لٹا دیا۔ میرے لال خود اپنی پیاس کا اظہار کرو۔ اصغر نے ننھی سی زبان نکال کے ہونٹوں پہ پھیری۔ فوجوں میں کوہرام بپا ہوا۔ ہاں ہم حسین کے صغیر کو ضرور پانی پلائیں گے۔ اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ اس نے کیا خطا کی ہے؟ میں ایک مرتبہ پسر سعد نے دیکھا فوجیں منقلب ہو جائیں گی، کہا اے حرملہ جلدی آگے بڑھ، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ انقلاب آتا ہے۔ ارے 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جڑا۔ جانتے 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی فوجی اپنے گھوڑے کو لے کر میدان سے بھاگتا ہے تو اس کے گھوڑے کو گرانے کے لیے جو تیر استعمال کیا جاتا ہے وہ 3 بھال کا تیر ہوتا ہے۔ ارے کہاں گھوڑے کی پوچھ، کہاں بچے کا ننھا سا گلا۔ چھٹے امام سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس 3 بھال کے تیر سے علی اصغر من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے، اس لیے کہ تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی۔ حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہوا، چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہ، آسمان نے کہا دیکھ قطرہ پانی نہ برسے گا، زمین نے کہا دانہ نہ اگے گا، چہرے پہ خون ملا، اب اسی طرح نانا سے ملاقات کروں گا۔ اور اس کے بعد بچے کو لے کر پلٹے۔ اب حسین سوچتے ہیں ماں کیسے اس کا یہ زخم دیکھے گی، چھدا گلا ماں کو کیسے دکھاؤں، کبھی سوچتے ہیں ماں کو دیدار سے کیوں محروم رکھوں۔ ارے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پھر آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ سکینہ دوڑی ہوئی آئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ حسین سے کچھ کہا نہ گیا، ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے دیکھا گلا چھد چکا تھا، ننھا سا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کہا اماں میرا بھیا مارا گیا۔ رباب آئی، دیکھا بھائی ایک جملہ کہا، اے میرے بچے، ارے تیری عمر کے تو پرندے بھی شکار نہیں کیے جاتے، تیری عمر کے بچے کو کس نے ذبح کر دیا؟ ارے میرا لال۔ حسین پشتے خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، اصغر کو قبر میں لٹایا، مگر کیا یہ قبر باقی رہ گئی؟ نہیں نہیں، 11 محرم کو جب سروں کو نیزے پہ چڑھایا گیا پتا چلا ایک سر کم ہے۔ ارے ننھے بچے کا سر نہیں ہے، فوجیں چلی نیزوں کو زمین میں گاڑتی ہوئی، اب جو ایک جگہ نیزہ زمین میں گاڑا، ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ باہر آیا، گردن کاٹی، ماں دیکھتی رہی، بچے کا سر نو کے سینہ پہ بلند ہوا۔ ہائے اصغر کی قسمت، جس عمر میں بچے، سیعلم الذین ظلموا أي يوم